السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان مجد دین اسلام میں ہوتا ہے جن کے بارے میں ایک مشہور حدیث میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ہر دور میں ایسی اشخاص عطا فرماتا رہے گا جو اس دین میں تجدید کی روح پھونکتے رہیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام احمد بن محمد بن حنبل اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عربی النسل ہیں اور آپ کا تعلق قبیلہ شیبان سے ہے جو قبیلہ قریش کی شاخ ہے۔ ربیع الاول 164 ہجری نومبر 780 عیسوی میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ربیع الثانی 164 ہجری دسمبر 780 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مرو سے بغداد منتقل ہوئے اور اس کے چند ماہ بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش عمل میں آئی۔ امام صاحب کی والدہ محترمہ صفیہ بنت عبد الملک مرو سے بغداد آئی تھی۔ ابھی آپ صرف 3 سال کے تھے کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سرخس کے سالار تھے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی تمام تر ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ پڑی۔ اس دور میں بغداد علم کا مرکز تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، بچہ ہی تھا کہ حفظ قرآن سے فارغ ہو گیا۔ 14 سال کی عمر کو پہنچا تو تحریر و کتابت کی مشق و تحصیل میں منہمک ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دور طالب علمی بڑی تنگ دستی میں گزرا۔ حال یہ تھا کہ سوتے وقت سر کے نیچے تکیے کی جگہ اینٹ رکھ لیا کرتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 179 ہجری بمطابق 795 عیسوی میں اپنی عمر کے 16ویں سال میں قدم رکھا تو علم حدیث کی تحصیل کا آغاز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث کا پہلا سبق میں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سال تک فقہ اور حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ اس دوران امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ کیا۔ اس کے بعد 4 سال تک بغداد میں امام حسن بن بشیر بن ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرتے رہے۔ آپ نے حصول علم کے لیے طویل سفر کیے۔ راستے میں زاد راہ ختم ہو گیا تو محنت مزدوری کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یمن اور شام گئے۔ 186 ہجری میں بصرہ اور 187 ہجری میں حجاز تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ دوسری بار بغداد میں ملے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب تک بغداد میں رہے آپ ان سے جدا نہ ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی اور وہ آپ کے تقوی کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل حدیث کے لیے جو سفر کیے ان کے نتیجے میں آپ کو لاکھوں احادیث حفظ ہو گئیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کی جامع مسجد میں باقاعدہ حلقہ درس قائم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس عام طور پر نماز عصر کے بعد منعقد ہوتی تھی۔ نہایت باوقار مجلس ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں سامعین کی تعداد 5-5 ہزار تک ہوتی تھی، جن میں 500 صرف لکھنے والے ہوتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، حافظ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المرتبت محدثین شامل ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم علمی کارنامہ مسند احمد کی تالیف ہے جو 30,000 احادیث پر مشتمل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ 8 علوم میں بے نظیر عالم فاضل سمجھے جاتے تھے۔ ان میں قرآن پاک، حدیث، فقہ، لغت شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ فقہی مسائل پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد عمل پیرا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ان شدت پسند علماء کے خلاف تھے جو معتزلہ کہلاتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید عقلاً معلوم ہو سکتی ہے، اس لیے وحی کے بغیر ہی اہل حکمت و عقل توحید پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مامون الرشید مسند خلافت پر بیٹھے۔ مامون معتزلہ سے متاثر تھے، چنانچہ معتزلہ ان پر چھا گئے۔ انہوں نے قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہاں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور ابتلا کا آغاز ہوتا ہے جو کم و بیش 14 سال کے طویل عرصے پر محیط ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محسوس کیا کہ کتاب و سنت کے خلاف غلط عقیدے کو عام کیا جا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کو درست عقائد کی تعلیم نہ دی گئی تو امت مسلمہ کے بڑے حلقے کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور اس طرح صحیح کو غلط سے الگ کر کے پیش نہ کرنے کی ذمہ داری علماء پر عائد ہوگی۔ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھانے والوں کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کریم اللہ کی دیگر مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا
کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس کی ایک صفت ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے غلط عقیدے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جسارت اس وقت کے حکمرانوں اور ان کے گرد جمع مصاحبین کو سخت ناگوار گزری، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر مصائب و مظالم کا دروازہ کھل گیا۔ مامون الرشید اپنی زندگی کے آخری ایام میں رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے بغداد سے روانہ ہوئے تو انہوں نے بغداد کے گورنر اسحاق بن ابراہیم کو پیغام بھجوایا کہ تمام لوگوں کو خلق قرآن کے مسئلے کی دعوت دی جائے۔ گورنر نے تمام علماء ائمہ حدیث کو جمع کیا اور انہیں خلق قرآن کے مسئلے پر قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن سب نے اس عقیدے پر لبیک کہنے سے انکار کر دیا۔ مامون کو خبر ملی تو انہوں نے حکم دیا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بن حنبل اور امام محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ کو بیڑیاں پہنا کر عدالت میں حاضر کیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ راستے میں امام محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ عانہ کے مقام پر رب سے جا ملے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور سفر جاری رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں یہ دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ میری مامون سے ملاقات نہ ہو۔ چنانچہ ابھی آپ کا سفر جاری تھا کہ ترتوس کے مقام پر لوگ چیختے چلاتے آپ کے پاس آئے کہ مامون فوت ہو گئے۔ مامون کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ابو اسحاق محمد بن ہارون المعتصم تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے ابن ابی داؤد کو منصب قضاء سونپ دیا، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بدترین مخالفین میں سے ایک تھا۔ اس کے حکم سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بغداد لے جا کر قید کر دیا گیا اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ جیل ہی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس درس قائم کی۔ پاؤں میں بیڑیوں کے باوجود نماز کی امامت فرماتے تھے۔ چند دنوں بعد بغداد کا گورنر اسحاق بن ابراہیم جیل میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دوستانہ انداز میں باتیں شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں اس نے پرانے تعلقات کا واسطہ دیا اور کہنے لگا کس قدر اچھا ہو کہ آپ خلیفہ معتصم باللہ کی مخالفت ترک کر دیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ اس پر اسحاق نے پینترا بدل کر دھمکی دی کہ آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس پر بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرعوب نہ ہوئے تو اسحاق نے جھلا کر حکم دیا کہ امام صاحب کو مزید بوجھل بیڑیاں پہنا دی جائیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو حکم دیا کہ جیل سے نکل کے پیدل چلیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چلنے کی پوری کوشش کی، لیکن ظالموں نے بدبختوں نے بیڑیاں اس قدر وزنی ڈال دی تھیں کہ پاؤں اٹھانا ممکن نہ تھا۔ پاؤں اٹھاتے تو سخت تکلیف ہوتی۔ مجبور ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاجامے سے اظہار بند نکالا اور اسے پاؤں اور بیڑیوں کے درمیان رکھا تاکہ چلا جا سکے، اور پاجامہ بلا ازار بند لپیٹ لیا، لیکن اس طرح بھی چلنا ممکن نہیں تھا۔ جب اسحاق بن ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چل نہیں سکتے تو انہیں ایک سواری پر اسی حالت میں بٹھا دیا گیا۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں وزنی بیڑیاں، کسی انسان کے سہارے کے بغیر اس حالت میں سواری پر بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ قریب تھا کہ گر پڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حفاظت کی۔ نصف شب کے قریب، آدھی رات کے قریب، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص ابو اسحاق کے گھر لے جا کر ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ صبح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ معتصم کی عدالت میں پابجونہ پیش کیا گیا۔ وہاں امام صاحب کا بدترین مخالف ابن ابی داؤد اور اس کے دیگر ساتھی بھی موجود تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خوف زدہ کرنے کے لیے تلواریں میانوں سے باہر چمک رہی تھیں، نیزے سجے ہوئے تھے اور لاٹھیاں موجود تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طاقت کے اس مظاہرے کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ابن ابی داؤد اور دیگر مصاحبوں نے خلیفہ کو بھڑکایا کہ یہ شخص ہم کو کافر بنا رہا ہے، اور علماء سے کہا کہ خلق قرآن کے مسئلے پر مناظرہ کرے۔ مجلس مناظرہ کے لیے ملک کے کونے کونے سے علماء بلائے گئے۔ مناظرہ 3 دن تک جاری رہا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہایت مؤثر دلائل دے کر مخالفین کی زبان بند کر دی، اور ان کے پاس ادھر ادھر کی ہانکنے کے سوا کوئی راستہ نہ رہا۔ خلیفہ اس صورتحال سے بڑے پریشان ہوئے۔ ایک دن انہوں نے امام صاحب سے کہا، اے احمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مسئلے نے مجھے سخت پریشان کر رکھا ہے۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ اگر مجھ سے پہلے حکمران نے آپ کو گرفتار نہ کیا ہوتا تو میں بھی اس قسم کی جرت نہ کرتا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کا مسئلہ کسی طور پر حل ہو جاتا ہے تو میں کبھی کسی کو اس قسم کے مسائل کی وجہ سے گرفتار نہیں کروں گا۔ مناظرے کے تیسرے دن خلیفہ کو اس کے مصاحبین نے پٹی پڑھائی، جس پر خلیفہ نے کہا، اے احمد رحمۃ اللہ علیہ، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ منصب جلیلہ کے خواہش مند ہیں۔ اگر آپ میری بات مان جائیں تو نہ صرف آپ کا شاہانہ استقبال ہوگا
بلکہ سرکاری ملازمین بھی آپ کے دائیں بائیں ہوں گے۔ آپ کو اچھے منصب پر فائز کیا جائے گا، آپ کی عظمت شان کے قصائد کہے جائیں گے اور آپ کی تشہیر کے لیے سرکاری ذرائع اختیار کیے جائیں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں فرمایا، اے خلیفہ، ہمارے سامنے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ صحیح احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر آپ اپنا موقف ان کی روشنی میں واضح کر دیں تو مجھے آپ کا موقف اختیار کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوگی۔ اس واضح اعلان پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین آگ بگولا ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے سب نے اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اعتراضات کے جوابات دیتے رہے۔ جب مخالفین دلائل دینے سے عاجز آ گئے تو ابن ابی داؤد نے دھمکی دی کہ خلیفہ نے آج قسم کھا کر کہا ہے کہ آپ کو شدید اذیتیں دی جائیں اور کوڑے برسائے جائیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اس سے پہلے مجھے کھلی مجلس میں اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ میدان مناظر میں لائے گئے۔ یہاں بھی امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دلائل سے سب کو مبہوت کر دیا۔ اس صورتحال سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین سخت ناخوش ہوئے۔ ابن ابی داؤد، برغوث، شعیب اور بشیر مریسی خلیفہ کو برا پر اکساتے رہے، حتیٰ کہ خلیفہ نے حکم دیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قمیض اتار کر پشت پر کوڑے برسائے جائیں۔ جب آپ کو کوڑے مارنے کی تیاری شروع ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہایت جرأت کے ساتھ خلیفہ سے کہا، یاد رکھیے جس طرح آج میں آپ کی عدالت میں کھڑا ہوں، اسی طرح ایک دن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اے خلیفہ، اللہ کے جلال سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خلیفہ معتصم پر ان کلمات کو سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ ابن ابی داؤد نے فوراً کہا، اے خلیفہ، آپ ایک کافر اور گمراہ انسان کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے خلیفہ، آپ میرے قتل کے معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ قیامت کے روز کیا جواب دیں گے؟ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ مکمل نہ ہونے پایا تھا کہ ہر طرف سے شور مچ گیا، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ٹکٹکی پر باندھ دیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا۔ ٹکٹکی کی دونوں جانب کی لکڑیوں کو پکڑنے کا حکم دیا گیا اور جلاد نے کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ کائنات تھرا گئی۔ ایک عظیم انسان پر کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں اذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ خلیفہ بار بار کوڑوں کا معائنہ کرتے اور انہیں تبدیل کرنے اور زیادہ سخت کوڑے لگانے کا حکم دیتے۔ باری باری ایک جلاد زور سے کوڑے مارتا اور پیچھے ہٹ جاتا، لیکن خلیفہ کی تسلی نہ ہوتی اور وہ جلادوں کو ڈانٹتے ہوئے کہتے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو پورے زور سے کوڑے کیوں نہیں مار رہا ہے؟ ایک جلاد نے بعد میں بتایا، میں نے امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیٹھ پر اتنے کوڑے برسائے کہ اگر کسی ہاتھی کو اتنے کوڑے لگ جائیں تو وہ بھی اپنے ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے۔ ایک قیدی ابو الحسن جو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوڑے لگنے کا منظر دیکھ رہا تھا، کہتا ہے، میں نے کبھی اتنی قوت سے کسی کو کوڑے برستے نہیں دیکھا۔ جب امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوڑے سے زخم لگتا تو جلاد ایک آلے سے زخم کی گہرائی ناپتے کہ کہیں اندر سوراخ تو نہیں۔ ایک بار کوڑا ان کے کان پر لگا جس سے کان پھٹ گیا۔ کوڑے برس رہے تھے اور اللہ کے اس العزم اور صابر بندے کی زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت جاری تھی، ہم پر وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ نے پہلے ہی لکھتی ہے۔ اتنے کوڑے برسائے گئے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ خاصی دیر بعد ہوش آیا تو خلیفہ نے کہا، اب بھی وقت ہے، میری بات تسلیم کر لو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا تو تیسری بار کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس پر خلیفہ کچھ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کوڑوں کا سلسلہ بند کروایا اور ابن ابی داؤد کے اصرار کے باوجود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بغداد کے گورنر کی خاص سواری پر گھر بھیج دیا گیا۔ سواری پر نہایت تکلیف کے عالم میں تھے۔ سواری سے اتارنے والوں کا بیان ہے کہ جب ہمارا ہاتھ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم کے اس حصے کو لگتا جہاں کوڑے برستے رہے تھے تو وہ سخت تکلیف محسوس کرتے۔ بالآخر وہ ہمارا سہارا لے کر اترے۔ کمر چونکہ شدید زخمی تھی اس لیے منہ کے بل لیٹ گئے۔ علاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ جسم کا جو حصہ کوڑوں کی ضربات سے بے حس ہو چکا تھا اسے کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ بالآخر زخم مندمل ہوئے، البتہ ہاتھ اور دونوں انگوٹھے کام نہیں کر رہے تھے۔ ربیع الاول سن 220 ہجری بمطابق ہمارا 835 عیسوی میں واسق باللہ تخت نشین ہوئے
انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت پرعزم ہے، انہیں زد و کوب کرنا یا ایذائیں دینا مناسب نہیں۔ البتہ انہوں نے اپنے غم و غصے کو فرو کرنے کے لیے حکم دیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں پر ظلم توڑے جائیں۔ چنانچہ محدثین، فقہا، معلمین، حتیٰ کہ مؤذنوں تک کو پکڑ کر ان پر مظالم ڈھائے گئے۔ اکثر لوگ روپوش ہو گئے، بہت سے قید کر لیے گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ واسق کی وفات یعنی 232 ہجری تک آپ کا یہ دور ابتلا جاری رہا۔ ذی الحجہ 232 ہجری اور مطابق جولائی 844 عیسوی میں متوکل خلیفہ بنے۔ وہ عقائد کے اعتبار سے مامون، معتصم اور واسق سے مختلف تھے، اور قرآن پاک کو مخلوق تسلیم کرنے والوں کو شدید لعن طعن کرتے تھے۔ ان کے دور میں صورتحال بدل گئی، لیکن یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آزمائشوں کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں مال و دولت ڈھیر کیا جانے لگا، اعلیٰ عہدوں کی پیشکشیں ہونے لگی، رہائش کے لیے آرام دہ اور خوشنما محل پیش کیے جانے لگے، لیکن مرد درویش صفت نے اس سامان تعیش کی جانب ایک نگاہ غلط انداز بھی نہ ڈالی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے عبداللہ بیان کرتے ہیں، متوکل نے والد محترم کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے دیدار کا متمنی ہوں اور آپ کی دعاؤں کا تبرک چاہتا ہوں، آپ قدم رنجہ فرمائیں۔ چنانچہ ہم وہاں پہنچے۔ خلیفہ نے ہماری رہائش کے لیے ایک بہترین محل کا انتخاب کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ محل میں داخل ہوئے تو متوکل نے اپنی والدہ سے کہا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محل میں داخل ہوتے ہی محل بقائے نور بن گیا۔ کہاں تو کئی سال تک یہ عالم تھا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بن حنبل پر کوڑے برس رہے تھے، انہیں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑ رہی تھی اور ان پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ اور کہاں اب یہ دور ہے کہ خلیفہ بہت سا مال و دولت دیے مؤدب کھڑے ہیں کہ حضرت قبول فرمائیں تو عزت افزائی ہو۔ پھر چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ عظیمت کا پیکر وہ شخص جس نے برہنہ پشت پر کوڑوں کی مار نہایت صبر و استقامت کے ساتھ جھیل لی تھی، خلیفہ کے ہاتھوں میں فاخرانہ لباس اور مال و زر دیکھ کر رو پڑتا ہے اور کہتا ہے 60 سال تک تو میں اس ابتلا سے محفوظ رہا، اب عمر کے آخری حصے میں اس فتنے سے دو چار ہونا پڑا ہے۔ بعد میں متوکل نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بہت سا مال و دولت بھیجا۔ پہلے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انکار کیا، لیکن لوگوں کے اصرار پر لے کر تمام کا تمام مستحق افراد میں تقسیم کر دیا۔ اب حال یہ تھا کہ خلیفہ متوکل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کے بغیر نہ کسی کو معزول کرتے تھے، نہ کسی کو کوئی منصب سونپتے تھے۔ بقیہ زندگی بھر شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن خلیفہ نے کسی اہم مسئلے پر مشورے کے لیے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیغام نہ بھیجا ہو۔ یہاں تک کہ ان کے عہد میں عباسی خلافت دراصل محدثین حنابلہ کی حکومت کہلاتی تھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ دور بڑی آزمائشوں کا دور تھا، جب لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی راہ میں آنکھیں بچھا رہے تھے اور آپ کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ ایسے عالم میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر مجھے راستہ ملے تو میں کہیں کسی نامعلوم مقام کی طرف بھاگ جاؤں، یہاں تک کہ میرے ذکر کا سلسلہ ہی بند ہو جائے۔ جی چاہتا ہے کہ مکہ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں چھپ رہوں، یہاں تک کہ کوئی مجھے یاد نہ کرے۔ میں شہرت کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس فقہ یعنی فقہ حنبلی کی بنیاد ڈالی، وہ آج مسلمانوں کے 4 اہم فقہی مسالک میں سے ایک ہے۔ فقہ حنبلی میں زیادہ اہمیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی رائے کو دی گئی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی میں بہت سخت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بن حنبل کے حکیمانہ فیصلوں اور آراء کو بعد میں آپ کے شاگرد ابو بکر المروزی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ابو بکر الخلال محدث رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجامع کی شکل میں مرتب کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اصول و عقائد سے متعلق 2 بنیادی رسالے تصنیف کیے۔ ان میں ایک رسالہ رد علی الجہمیہ و زنادقہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فرقہ کے پیروکار جہم بن صفوان کے عقائد کی وضاحت اور تدید کی۔ یہ عقائد پورے خراسان میں پھیلے ہوئے تھے۔ دوسری رسالے کتاب السنہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعض دینی مسائل پر نظر ڈالی ہے اور اسلام کے تمام بڑے بڑے اصولوں کے مطابق اپنا موقف صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب الصلاح تحریر کی، جس میں نماز جماعت اور صحت کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت تحریر کی گئی ہے۔ مسند السائل احمد بن حنبل امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیاسی اور مذہبی خیالات کے مطالعہ کے لیے اہم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف کتاب الورع بھی ہے۔
جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے مسائل بیان کیے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ فقہائے حنابلہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہر دور میں اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا تاکہ فقہی مسائل کی ترتیب و تدوین کا عمل جامد ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہی مسائل ترتیب دیے جاتے رہیں۔ علم حدیث کے دائرے میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستقل مجتہد کہے جا سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے شیوخ سے احادیث و اخبار کا جو انبار ملا تھا اس میں سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا مسلک خود قائم کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن حنبل 77 سال کی عمر میں بیمار پڑ گئے اور 9 دن تک بیمار رہے۔ عیادت کرنے والوں کے ہجوم کا یہ حال تھا کہ بازار میں خرید و فروخت دشوار ہو گئی۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی اور جمعۃ المبارک 12 ربیع الاول سن 241 ہجری مطابق 31 جولائی 855 عیسوی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کے مقابر الشہداء میں سپرد خاک کیا گیا۔ جنازے میں لاکھوں سوگواروں نے شرکت کی۔